اب یہ جو حضرت محدث دکن علیہ الرحمہ کی جو تقریر ہوئی ہے، اس پر بہت سی نصیحتیں موجود ہیں، اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا، پھر اس نور مبارک سے پوچھا تم کون ہو؟ نور مبارک کو پیدا کیا، ابھی تو پیدا ہوا ہے نور مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ سوال اس سے کیا جاتا ہے جس کے پاس کچھ علم موجود ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کر رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور مبارک جواب دے رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور مبارک کو تمام خوبیوں کے ساتھ پیدا فرمایا، علم کے ساتھ پیدا فرمایا۔ چنانچہ اس نور مبارک نے کیا پیارا جواب دیا، دیکھیے یہ قرب خدا بندی ہے، یہ رب کائنات کے قرب میں وہ نور مبارک پیدا ہوا ہے، اور تمام علوم میں جو تصوف ہے، طریقت کا جو علم ہے، یہ قرب خدا بندی اس کا مقصود ہے۔ طریقت اور تصوف کا مقصود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے، اور یہاں پر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی قرب خدا بندی میں ہے۔ تو اس سے ایک تصوف کی تعلیم ہمیں مل رہی ہے کہ بندے کو رب کا قرب کب نصیب ہوتا ہے، اس کی وجہ یہاں نور مبارک کے جواب میں ہمیں معلوم ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تم کون ہو، نور مبارک نے کہا الہی میں بندہ ہوں، میں بندہ ہوں، سبحان اللہ، اور آپ وہاب ہیں۔ صرف پوچھا تھا تم کون ہو، لیکن نور مبارک نے اور اضافہ عرض کیا آپ وہاب ہیں۔ اس سے یہ درس مل رہا ہے کہ بندے کے ساتھ بہت سے رشتے جڑے ہوئے ہیں، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا شوہر ہے، اور کہیں پر کچھ ڈیوٹی بھی کرتا ہے، کچھ کاروبار بھی کرتا ہوگا، تاجر کی حیثیت سے بھی ہے، لیکن پہلے جو حیثیت ہے بندے کی وہ عبدیت ہے، وہ بندہ ہے، اور بندے کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ میں بندہ ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ وہاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے صفات ہیں، لیکن قربان جائیے نور مبارک نے جب نام لیا کہ رب کون ہے، تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے وہ نور مبارک کہ آپ وہاب ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہاب کی؟ وہاب کیوں فرمایا؟ آگے اس کی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے کی تعریف کیا ہے، بندہ کس کو کہتے ہیں اور وہاب کس کو کہتے ہیں؟ تو نور مبارک نے عرض کیا کہ بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے، وہ میں ہوں، اللہ اکبر، وہ میں ہوں، اور وہاب وہ ہے جو اپنے بندے کو جو چاہے عنایت کرے، وہ آپ، سبحان اللہ۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ بندہ بولنے سے بندہ نہیں بن جاتا، بندگی ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور بندگی کیا ہے؟ بندگی یہ ہے کہ اپنے مولا کی اطاعت کو قبول کرے، بندگی یہ ہے کہ اپنے مولا کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم کر دے، بندگی یہ ہے کہ اپنے مولا کے فرمان پر اور اس کے احکامات پر گامزن ہو جائے، بندگی اسی کو کہتے ہیں۔ نور مبارک نے عرض کیا بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے، یعنی بندے کو یہ تصور کرنا چاہیے میں مولا کا مملوک ہوں، میں اللہ کا نوکر ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کی مملوک ہوں، اس کی ملکیت ہوں۔ ملکیت کس کو کہتے ہیں؟ ملکیت کس کو کہتے ہیں؟ آپ گھر کے مالک ہیں، گھر توڑ کر بنانے کے آپ مختار ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کے مالک ہیں۔ اگر آپ گھر کو توڑ کر جو ہے نیا گھر تعمیر کریں گے یا توڑ کر زمین خالی کریں گے، کسی کی مجال نہیں ہے پوچھنے کی کہ آپ نے کیسے توڑا، اس لیے کہ بنانے والا ہی توڑا ہے، تو پوچھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کا مالک ہے، جب چاہے بندے کو موت دے، جب چاہے بندے کو زندگی دے، جب چاہے جس حال میں بندے
مالک ہے بندے کا، وہ مالک ہے، بندہ اس کا مملوک ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں چلتا، اختیار مالک کا چلتا ہے۔ تو نور مبارک نے عرض کیا بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب ہے۔ اور وہاب کی شان کیا ہے؟ وہاب کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہاب بندے کو عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے سامنے کہا تھا لی اہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے پاک لڑکا دوں۔ اور وہب کے معنی، وہبہ کے معنی عطا کرنے کے آتے ہیں، دینے کے آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اے اللہ مجھے پاکیزہ لڑکا عطا فرما۔ تو الغرض وہب کے معنی عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی سے وہاب ہے، خوب عطا کرنے والا، بندے کو دینے والا۔ تو سبحان اللہ، نور مبارک جب رب کی قرب میں ہے تو رب سے لینے کے لیے ہے، رب سے فیض لینے کے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا تعارف پیش کیا تو یہ نہیں کہا کہ میں نور ہوں، کیونکہ وہ نور محمدی تھا، وہ بھی نور تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوچھنے پر نور محمدی نے نور کا تعارف پیش نہیں کیا، بندے کا تعارف پیش کیا۔ اور وجہ بھی بتلا دی آگے کہ بندہ وہ مملوک ہے جس پر اپنے مولا کی اطاعت واجب، اور وہاب وہ ہے جو اپنے بندے کو جو چاہے عطا کرے۔ پھر نور مبارک نے عرض کیا میرا یہ متافر، اب جب بندے نور محمدی نے اپنی عجز، انکساری اور تواضع کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا کہ بندہ مولا میرا کچھ نہیں چلتا، جو چلتا ہے تیرا چلتا ہے، میں تو مملوک ہوں۔ جب نور محمدی نے عجز و انکساری پیش کی تو رب کائنات نے پھر ارشاد فرمایا جو کچھ تم چاہو مانگو۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقام ہے کہ خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کب مقام پر پہنچا؟ جب اپنی عجز اور اپنی انکساری کا ثبوت دے چکا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو کچھ تم چاہو مانگو۔ تو نور مبارک نے بھی کیا عرض کیا؟ سبحان اللہ، بھائی معشوق عاشق سے پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے، محبوب محب سے پوچھے کہ تو کیا چاہتا ہے، تو محب تو پہلی فرصت میں محبوب کو ہی طلب کرے گا نا، کوئی اور چیز نہیں مانگے گا۔ عاشق کو اگر معشوق مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو عاشق تو معشوق کو ہی طلب کرے گا، چاہنے والا اپنی چاہت کو ہی تو طلب کرے گا۔ تو جب نور مبارک سے رب کائنات نے پوچھا جو کچھ تم چاہو مانگو، نور مبارک نے کیا عرض کیا؟ کہا میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ مجھ کو بتلائیے کہ میں آپ کو کس نام سے یاد کروں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کے بے شمار نام ہے مولا، تو کس نام کے ورد سے راضی ہو جاتا ہے یہ بتلا۔ میں تیری رضا کا طلبگار ہوں، میں تیرے منشے کا طلبگار ہوں، تیرے ارادے کا طلبگار ہوں، تیرے فرمان کا طلبگار ہوں، تیرے حکم کا تابع دار ہوں۔ تو حکم فرما، تو جو حکم فرمائے گا، تو جس نام کا ورد کرنے کے لیے کہے گا میں بھی اسی نام کا ورد کروں گا، کیونکہ میرا مقصود ناموں کا ورد ہے لیکن مقصود آپ کا قرب ہے۔ مولا تیرا قرب ہے، تیری قربت نصیب ہو جائے، اور یہ اسی صورت ہو سکتی ہے جب تیری رضا کے مطابق میں تیری عبادت کروں اور تیرا ذکر بجا لاتا رہوں۔ تو بہرکیف یہ بہت بڑے نصیحت آمیز باتیں ہیں محترم بزرگوں اور دوستوں کہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ اس نور کے ذریعے سے کائنات کو وجود بخشنے والا ہے، پھر اس کے احکامات کا نزول ہونے والا ہے، انسان پیدا ہونے والے ہیں، پھر اس میں مکلف ہونے والے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کے اس اولین ساعتوں کے ذریعے سے نصیحت رکھ دی، فوائد رکھ دیے، پیغام رکھ دیا کہ بندو میرا قرب اگر دے پانا چاہتے ہو تو اس نور مبارک کے آداب کو مد نظر رکھو اور اس نور مبارک سے تعلیم حاصل کرو کہ قرب کیسے ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ بہرکیف ہم گھر کو تلاش کرتے، ہم گھر بنانا چاہتے، کیوں بھائی؟ آرام کے لیے،
لیکن نور مبارک سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو نور مبارک نے کہا میرے لیے ایک آئینہ خانہ بنائیے۔ سبحان اللہ، میں ایک مکان چاہتا ہوں، لیکن مقصد کیا ہے؟ اس مکان کے اندر آپ کی عبادت کرتا ہوں، اس مکان کے اندر آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ اسی لیے یاد رکھ لیں، تقریباً جتنے صوفیاء اکرام کے سیرت آپ پڑھیں گے، ہمیں معلوم ہوگا ہر صوفی، ہر ولی کا ایک مخصوص مکان ہوا کرتا تھا جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ عبادت خداوندی کے لیے ایک مکان مقرر ہوتا تھا۔ آج ہمارے پاس کھانے کے لیے مکان، ایک کھانے کی جگہ مقرر، سونے کی جگہ مقرر ہے، لیکن ذرا غور کریں، محاسبہ کرنا چاہیے کہ عبادت کی کون سی جگہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، رہنا پسند کرتے ہیں، رہنا پسند کرتے ہیں۔ آج بھی جو حضرات بغداد شریف جا کر آئے ہیں، میں نے ان سے سنا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک موجود ہے جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، جس میں آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح تقریباً بزرگان دین کے مخصوص مکانات ہوا کرتے تھے جس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ نور مبارک سے تعلیم مل رہی ہے کہ نور مبارک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مطالبہ رکھا کہ میرے لیے ایک مکان بنوائیے جس میں میں آپ کا ذکر کرتا رہوں، آپ کی عبادت کرتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئینہ خانہ بنایا، اس کا نام مصباح العزہ رکھا، مصباح العزہ رکھا۔ یہ سرفرازیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور مبارک پر ہو رہی ہیں، اور نور مبارک ہے کہ عجز و انکساری کے ساتھ اپنی تشنگی کا مطالبہ کرتا ہے، اپنی پیاس کو رب کی بارگاہ میں رکھتا ہے کہ مولا میری کوئی خواہش نہیں، میری چاہت ہی تو ہے، میری خواہش تو ہے، میری رضا تو ہے، میرا منشا تو ہے، تیرے سوا میرا منشا کچھ نہیں پروردگار۔ نور مبارک کا یہ کردار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عنایتیں ہیں کہ محبوب، اے میرے محبوب کے نور، یہ تیرے لیے انعام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرفرازیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پھر جو حضرت محدث دکن علیہ رحمہ نے ذکر کیا کہ وہ نور مبارک جو ہے 2000 برس تک اللہ اللہ کہتا رہا۔ یہ 2000 برس، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی وہ زمانے اس وقت تو چاند و سورج بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو سال کون سے گزرے ہوں گے؟ یہ جو ہم دنیا میں سال گزار رہے ہیں، یہ جو ہم دن گزار رہے ہیں، نظام شمسی کے تحت یہ 24 گھنٹوں کا ایک دن بنتا ہے، تو 7 دن کا ایک ہفتہ بنتا ہے، 30 دن کا ایک مہینہ بنتا ہے، 12 مہینوں کا ایک سال بنتا ہے۔ تو یہ جو روٹنگ ہے ہمارے سال کی، یہ نظام شمسی کے تحت ہے۔ اس وقت تو شمس پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند سورج، نہ مشارق نہ مغارب تھے۔ پھر وقت کون سا تھا؟ وقت کون سا تھا؟ تو معلوم ہوا یہ 24 گھنٹوں کے دنوں سے بننے والا وہ سال نہیں جس میں نور مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہا تھا، بلکہ حقیقت یہ معلوم ہو رہی ہے کہ احادیث کے مطابق جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور میدان محشر برپا ہوگا، اس وقت بھی نظام شمسی نہ ہوگا۔ جب نظام شمسی نہ ہوگا تو روایتوں کے مطابق ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ میدان محشر کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر کا ہوگا، تو ممکن ہے کہ وہ جو 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، انہی دنوں کے ملا کر جو سال بننے والا ہے وہ سال اس وقت ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ہم اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور مبارک نے، نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اللہ کی تسبیحات اور تحلیلات، اور حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ جو 1000 سے زائد ہیں، ہر نام کا ورد 2,000 سال تک کرتا رہا، کتنا عرصہ اللہ کی عبادت میں رہا، اللہ کی تسبیحات و تحلیلات میں رہا۔ اسی لیے یاد رکھ لیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احمد کہا جاتا ہے۔ احمد کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے حامد اور ایک ہے احمد۔ حامد کہتے ہیں حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا، اور احمد
کہتے ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا وہ احمد رکھا، کیونکہ حضور احمد ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف تمام مخلوقات کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اس کی تسبیح و تحلیل کرتی ہے. لیکن جب کوئی شے پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بجا لاتے تھے، تعریف بجا لاتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پھر محمد بھی ہے. سبحان اللہ. احمد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے. محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اللہ سب سے زیادہ تعریف کرے، اسے محمد کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تو کیا کہا؟ یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں وہ احمد ہوں گے. احمد کیوں فرمایا؟ اس کی دو وجہ ہو سکتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں لوگوں ہم پیغمبر تمہارے درمیان آتے رہے، آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. ہر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات و تحلیلات کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اب تک احمد نہیں آیا ہے. اللہ کی جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا پیغمبر، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا جو رسول آنے والا ہے وہ میرے بعد آنے والا ہے. احمد آنے والے ہیں. احمد اب تک نہیں آئے. حمد بجا لانے والے آئے، تسبیحات تحلیلات کرنے والے آئے، لیکن تسبیحات تحلیلات میں سب سے اونچا جو مقام رب کائنات نے جن کو عطا فرمایا جب انبیاء کی ارواح بھی پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتے آ رہے ہیں، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے بعد آنے والے، احمد آنے والے. دوسری وجہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا لفظ جو استعمال فرمایا اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے تھے اپنی قوم کو، بشارت دے رہے تھے کہ احمد تشریف لانے والے ہیں، تو اس وقت حضور کا نور مبارک اللہ کی تسبیحات و تحلیلات میں مشغول تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات و تحلیلات میں جو مشغول تھا اس کیفیت کی مناسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا لفظ استعمال کیا. یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آنے والے احمد ہیں، یعنی اس وقت جو احمد ہیں وہ میرے بعد آنے والے. اور پھر جب حضور تشریف لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد اللہ کے رسول ہے، احمد نہیں فرمایا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا احمد آنے والے، اس کے حساب سے تو احمد آگے قرآن میں یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہے. یعنی نام بدل کیوں دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جو نام سے حضور کی بشارت دی تھی اس نام سے منصب رسالت کا اعلان نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ محمد کے ذریعے سے اعلان فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام محمد سنے درود پڑھا کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ لوگوں اللہ کی تعریف تو سب کرنے والے آئے ہیں، یہ جو پیغمبر آئے ہیں اللہ خود ان کی زیادہ تعریف کرنے والا ہے. یہ جو نبی تشریف لائے ہیں تمہارے درمیان، اے روئے زمین پر بسنے والوں، اے بندگان خدا خوش ہو جاؤ، تمہیں محمد دیا گیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یعنی وہ ذات ملی ہے جس کی صدیوں سے تعریف ہوتی آ رہی ہے. سبحان اللہ. محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، جس کی سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرماتا ہے اسے محمد کہتے ہیں. اور بہرکیف بہت سے رموز اور اسرار اور حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ نور مبارک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. اور پھر دوسری بات
جو آگے جا کر جو تخلیق کائنات میں بات آئی کہ جب وہ نور مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا ورد کرتے کرتے اس میں قہار پر پہنچا تو اس نور مبارک پر ہیبت طاری ہوئی، تو ان پسینے کے قطرات جو ٹپکنے لگے نور مبارک سے، اس سے انبیاء کی ارواح پیدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے تمام کائنات میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی ارواح اس نور سے پیدا ہوئی ہے جو نور ہیبت الہی سے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں نکلا تھا۔ اس نور کے قطروں سے پیغمبروں کی ارواح بنی۔ بہرکیف پھر اس کے بعد جا کر جب وہ نور مبارک عدل پر پہنچا تو اس پر حیا طاری ہوئی، شرم طاری ہوئی، پسینے کے قطرات نکلے، تو ان قطرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ارواح کو پیدا کیا۔ معلوم ہوا مسلمانوں کی جو روح ہے، خوش نصیب ہے مسلمان کہ کس مقدس نور کے قطروں سے بنے ہیں۔ اگر مسلمان نسبت مصطفیٰ کا لحاظ رکھے، نسبت مصطفیٰ سے جڑے رہے، تعلق مصطفیٰ، تعلق بالمصطفیٰ کو قائم رکھے، تو مسلمان ہمیشہ بلند و بالا رہیں گے، اس لیے کہ نور مبارک سے جو بنے ہیں اسی نور سے جڑے رہیں گے۔ کتنی پیاری مثال محدث دکن نے دی کہ تم ڈالیاں ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیڑ ہیں، درخت ہیں، سبحان اللہ، جب تک ڈالیاں پیڑ سے جڑی رہتی ہیں، بلند رہتی ہیں، جب کٹ جاتی ہیں تو زمین پر آ جاتی ہیں۔ مسلمان بھی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، کردار سے، اخلاق سے، دین سے جڑے رہیں گے، بلند رہیں گے، جب سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑا، تعلیمات کو چھوڑا، زمین پر آ گرے، زمین پر آ گرے۔ اور مسلمانوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آج جو مسلمان سے لڑ رہا ہے، خواہش کی بنیاد پر لڑ رہا ہے، دولت کی بنیاد پر لڑ رہا ہے، سیاست کی بنیاد پر لڑ رہا ہے۔ اے مسلمان، تو مسلمان کا بھائی ہے، نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر بھائی ہے۔ نسبت مصطفیٰ کا لحاظ اگر رکھا جائے تو پھر یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بس یہ سوچا جائے کہ میں جس نور سے، میری روح جس نور سے بنی ہے، سامنے والے کی بھی روح تو اسی نور سے بنی ہے، میں اس کی غیبت کیوں کروں، میں اس سے حسد کیوں کروں، میں اس سے دشمنی کیوں کروں؟ المؤمن اخو المؤمن، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، سوائے اس کے کچھ نہیں کہ مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یاد رکھ لیں، اگر نسبت مصطفیٰ کو ہٹا دیا جائے مسلمانوں سے کوئی رشتہ نہ ہوگا، اور اگر نسبت مصطفیٰ سے مومنوں کو جوڑا جائے تو مسلمان خواہ لندن کا ہو، خواہ امریکہ کا ہو، خواہ پاکستان کا ہو، خواہ ہندوستان کا ہو، خواہ غزہ کا ہو یا فلسطین کا ہو یا شام کا ہو، مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ جسم کی طرح کیوں فرمایا؟ جسم کی طرح ہے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرکیف یہ بہت سی نصیحتیں وغیرہ جو ہے اس تقریر میں ملتی ہیں، اسی لیے میں نے بہتر اور مناسب سمجھا کہ اس پر کلام کروں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اگر کوئی خطا بولنے میں سہواً قصدن ہو گئی، مولا اپنی فضل و کرم سے معاف فرما اور اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔